لندن میں جہاں اس وقت رات کے 2 بجے تقریباً سب سو چکے تھے، وہاں ایک انسان رننگ مشین پر فاسٹ اسپیڈ میں دوڑ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید کسرتی جسم، کالی گہری سرد و وحشت سے بھرپور خوفناک آنکھیں، کھڑی مغرور ناک اور کالے گھنے سیاہ بال کشادہ خوبصورت پیشانی پر بکھرے، ان میں چھپی لکیریں اسے کسی سوچ میں گم کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ اس وقت گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک آتے شارٹس میں تھا۔ پورا جسم اس کا پسینے سے شرابور تھا، پسینے کے چمکتے قطرے اس کے سفید جسم پر اس طرح گر رہے تھے کہ جیسے وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو۔ اس کی برہنہ پشت پر درمیان میں بلیک اسکارپین ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے 2 ملازم، جن کے ہاتھوں میں تولیہ اور ٹمیٹو جوس تھا، دونوں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا اسے اس مشین پر دوڑتے ہوئے، مگر اس کا ذرا سا بھی سانس نہ پھولا تھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک جم روم کا دروازہ کھلا اور ایک سانولے رنگ کا درمیانے قد کا سوٹڈ بوٹڈ آدمی اندر داخل ہوا اور آتے ہی اس کو مخاطب کر ڈالا۔ سر، ہماری کمپنی کی انفارمیشن کوئی سہیل خان کی کمپنی کو دے رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ اس نے جلدی سے بتایا۔ یہ اس کے سیکرٹری کریم کی جگہ عارضی طور پر نیا اپائنٹ ہوا تھا۔ جہاں اس نے جملہ مکمل کیا، وہیں اس کے دونوں ملازموں کے چہرے پر خوف کے تاثرات صاف صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے مالک کی طرف دیکھا، جو رننگ مشین سے اتر چکا تھا اور اس کی پشت ان تینوں کی طرف تھی، اس لیے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ سیکرٹری ابھی انتظار میں تھا کہ اس کا باس اتنی بڑی خبر سن کر اس سے خوش ہو کر اسے انعام سے نوازے گا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کے بولنے کا بے تابی سے منتظر تھا کہ تبھی ایک بلند، ٹھنڈی برف جیسی سرد آواز آئی، نادر! جی مالک، حکم۔ نادر ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا اور اس کا حکم سنا، اور افسوس بھری نگاہ اس سیکرٹری پر ڈال کر باہر نکلتا چلا گیا۔ جبکہ سیکرٹری حیران تھا کہ اتنی بڑی خبر سن کر اس کا باس کچھ کیوں نہیں کہہ رہا، ابھی وہ اسی سوچ میں الجھا ہوا تھا کہ نادر نے ایک ملازم کی مدد سے ایک برتن فرش پہ رکھا تھا۔ پھر انہوں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو سیکرٹری سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے مالک کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے نادر نے سیکرٹری کا منہ پکڑ کے گرم پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا۔ سیکرٹری تو بلبلا ہی کیا، اس کا منہ جل چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پھر نادر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے گرم پانی والے برتن میں ڈال دیے، جس سے اس کی تکلیف اور بڑھ گئی اور وہ تکلیف سے بری طرح مچلنے لگا۔ جبکہ سیکرٹری کی تکلیف دیکھ کر اس کو سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے روبرو آ کے تھوڑا نیچے جھکا اور دھیمی سرد آواز میں اس سے بولا، تم نے میری سوچ میں دخل اندازی کی، اور وہ بھی بنا میری اجازت کے۔ اوپر سے ایک اور غلطی، بنا دستک کے تم اندر آئے۔ پھر وہ نادر کی طرف بڑھا اور بولا، آئندہ سالار شجاعت کے لیے کسی کو بھی رکھنے سے پہلے اچھی طرح دیکھنا کہ وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ ایک سرد نگاہ اس سیکرٹری پر ڈال کر وہ باہر نکلتا چلا گیا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ نادر جانتا تھا کہ اب یہ اپنے غصے کا علاج کرنے گیا ہوگا اور پھر علاج اسے کافی دیر بعد اسے جان بخشی دے گا۔ اور پھر اس نے اپنے ساتھی نواز کی مدد سے سیکرٹری کو اٹھایا اور باہر چل دیا کہ اب انہیں بھی نیند کی نصیب ہوگی، کیونکہ جب تک سالار شجاعت جاگ رہا ہے تو دوسرا کوئی کیسے سو سکتا ہے۔ اور ادھر سالار شجاعت نے اپنے کمرے میں آ کر وارڈروب کھولی اور پریس لاک دراز کھول کر اس میں سے ایک نہایت پیار سے نرم ہاتھوں سے گلابی رنگ کا ریشمی آنچل نکالا اور پھر اس کی خوشبو نتنوں کے ذریعے اپنے اندر اتارنے لگا۔ اور پھر ایسے ہی چلتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا اور سیدھے لیٹ گیا اور دوپٹے کو کھول کر اپنے چہرے پر پھیلا لیا۔ پھر آنکھیں موند لیں۔ ایسا کرنے سے اسے سب بھول گیا، وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کر کے آ رہا ہے، کچھ یاد نہ رہا تھا۔ اس سے اس پر عجیب سا احساس طاری ہو چکا تھا اور اسے مکمل مدہوش کر دیا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ کسی الگ ہی دنیا میں پہنچ کر اس دنیا سے مکمل طور پر غافل ہو گیا تھا۔ یہی تو تھا اس کے غصے کا علاج۔ جدید طرز کے لان میں ہر قسم کے موسمی اور غیر موسمی بے تحاشا پھول پودے اپنی چھب دکھلا رہے تھے۔ رات میں ہوئی بارش نے ان پر اپنا جادو چھوڑ رکھا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ دن کے سمے ڈھیر سارے جگنوں نے اپنا دھاوا بول دیا ہو، ننھے ننھے شبنم کے قطروں کی صورت۔ مالی صبح صبح اپنے فرض سے شبکدوش ہو رہا تھا۔ لان کے درمیان میں شاندار محل نما سفید کوٹھی مضبوط سے اپنے پیروں پر کھڑی تھی، جس کے اوپر بہت بڑا شیر کا خوبصورت چہرہ تراشا گیا تھا، جو کاریگر کے ہاتھوں کا منہ بولتا بے مثال ثبوت تھا۔ یہ تھا مرزا سکندر کے خوابوں کا جہاں، خواب جہاں، جہاں پر بہت سے خواب بستے تھے جو کہ اس میں بسنے والوں نے بسائے تھے۔ مرزا سکندر پاکستان کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اور پھر ان کا بزنس ان کے بچے سنبھال رہے تھے۔ ان کی 5 اولادیں تھیں، 4 بیٹے اور 1 بیٹی۔ آس پاس سب کی چہیتی تھی۔ گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ ان سے
منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی حکم ٹالا ہو، مگر اس کے باوجود ان کی طبیعت میں کسی قسم کی خود سری تک نہ پائی جاتی تھی۔ ان کی شادی انہوں نے اپنے بزنس فرینڈ کے بیٹے ملک سلطان سے کر دی تھی۔ ان کی دو اولادیں تھیں، ایک بیٹا عرفان جو کہ MBA کی ڈگری حاصل کر کے اپنے باپ کے بزنس میں دنیا کو منوانے کے جنون میں تھا، ایک بیٹی مشال جو یونیورسٹی طالبہ تھی۔ مرزا سکندر کے بڑے بیٹے صدیق مرزا اور ان کی بیگم نجمہ صدیق کی 4 اولادیں تھیں۔ ہارون نعمان شادی شدہ تھے، جبکہ برہان اور ثنا یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے اکبر مرزا اور ان کی بیگم خرم کی 2 اولادیں تھیں، مشا اور رباب، دونوں ہی بہت پیاری تھیں۔ مشا نے تو سمپل BA کر کے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا، جبکہ رباب 3rd ایئر میں تھی۔ مرزا سکندر کے تیسرے اور قدرے وسیلے طبیعت کے بیٹے وجاہت مرزا اور ان کی بیگم نسیمہ کی ایک ہی اولاد تھی، جو کہ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ عمر سنجیدہ اور خاموش طبیعت کا مالک تھا، مگر سب سے میل جول رکھتا تھا۔ مرزا سکندر کے چھوٹے بیٹے اسلم مرزا اور ان کی بیگم شمائلہ کی ایک ہی اولاد تھی، نور العین، جسے سب پیار سے نور اور عینی بلاتے تھے۔ نور بہت ہی حسین دوشیزہ تھی، یا یوں کہا جائے کہ وہ اس محل کی خوبصورت ترین لڑکی تھی تو بھیجا نہ ہوگا۔ گھٹنوں تک کالے سیاہ ریشمی خوبصورت بال، جن کو نور حجاب میں چھپا کر رکھتی تھی، سفید دودھ جیسی گلابی رنگت، مناسب قد و قامت، چھوٹی سی بڑی بڑی سبز کانسی روشن آنکھیں جو کبھی گھنی اور لمبی سیاہ پلکوں کی آڑ میں چھپ سے جاتی تھیں، پھولے پھولے کسی چھوٹے بچے کی مانند گلابی گال جسے دیکھ کر کھینچنے کا من کرے، وہ چھوٹے سے نرم و نازک بھرے بھرے خوبصورت کٹاؤ کے حامل لب، اور ان کے نیچے بالکل سادہ کالا تل، جو کہ شاید قدرت نے اس کی نظر اتارنے کے لیے بنایا تھا، مگر یہ تو سونے پر سہاگے کا کام کرتا تھا۔ نور نماز کی پابند تھی اور صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت اپنی میٹھی آواز میں روز کرتی تھی۔ نور کالج میں 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ نور کو کوکنگ کا بہت شوق تھا، مگر سب اسے کچن میں گھسنے نہ دیتے تھے کہ کہیں اپنا ہاتھ ہی نہ چلا بیٹھے۔ اس محل میں بسنے والوں میں ایک فرد اور بھی تھا، اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس محل کا حقیقی بادشاہ تھا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سم ینگ پارٹی پر اس کا دبدبہ تھا، ایک رعب اور خوف قائم کر رکھا تھا ان سب پر۔ برہان نے اس کا نام ہٹلر تجویز کیا تھا اور پھر خود ہی کہتا تھا کہ یہ ہٹلر سے تو کہیں آگے کی چیز ہے۔ دادا کا چہیتا، ان کا لاڈلا، ان کی جان تھا وہ۔ ان سب سے بڑا 35 سالہ حسین و جمیل، وجاہت سے بھرپور، شہزادوں سی آن بان رکھنے والا سالار شجاعت۔ شجاعت اس کے دادا کا نام تھا۔ سالار اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ شجاعت ہی لگاتا تھا، کیونکہ اسے اپنے باپ محمود شجاعت سے بے حد نفرت تھی، کیونکہ انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی تھی جو ماں کہلانے کے قابل ہی نہ تھی۔ ایسا سالار شجاعت کا ماننا تھا۔ ایسا کیوں تھا، اس کی وجہ کسی کو معلوم نہ تھی سوائے مرزا سکندر اور خود سالار شجاعت کے۔ کہنے کو سالار مرزا سکندر کے چھوٹے بھائی کا پوتا تھا، مگر انہوں نے اسے اپنا سگا پوتا مانا، جس وجہ سے اسے اسپیشل ویلیوز بھی دیتے تھے، جو کہ گھر کی ینگ پارٹی کو ذرا ہضم نہ ہوتا تھا۔ برہان تو کچھ زیادہ ہی خار کھاتا تھا۔ ویسے تو برہان شوخ و چنچل لڑکا تھا، مگر وہ ہٹلر سے بہت چڑھتا تھا، کیونکہ اس کے زیادہ تر عتاب کا شکار بھی وہی بنتا تھا۔ بدقسمتی سے سالار گھر میں کم ہی پایا جاتا تھا، زیادہ تر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں بیرون ملک ہی رہتا۔ بیوی سے کام کے لیے گئے گھر میں موجود نہیں تھا، بلکہ دفان ہوا تھا بقول برہان کے، اس لیے خواب جہاں میں کونا سکون ہی سکون تھا۔ اور اس وقت بادشاہ برہان صدیق دی گریٹ کا راج تھا اور اپنی شرارتوں اور شیطانیوں سے سب کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے خالہ کے بیٹے مانو بلے اصفر کی ناک و چنے چبوا رہا تھا۔ اصفر برہان کے بچپن کا گہرا دوست تھا، جو کہ پڑھائی کے سلسلے میں ملتان سے اسلام آباد ان کے محل میں تھا۔ برہان اسے مانو بلے کے نام سے پکارتا تھا۔ وہ تھا ہی بلے جیسا موٹا۔ اصفر کا پسندیدہ مشغلہ کھانا اور صرف کھانا ہی تھا۔ اس کا ماننا تھا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کھانے کے ریسرچ کے لیے کیا ہے، تاکہ ہم مختلف مزے کے بہت سارے کھانوں پر ریسرچ کر کے رپورٹ پیش کریں کہ جنت کے مینیو میں کون سے کھانے ایڈ کرنے چاہئیں۔ ایسی شاندار منتقم مانو بلہ ہی ایجاد کر سکتا تھا۔ اس محل کا ایک پورشن ان کے لیے مختص کیا گیا تھا، چونکہ آج اتوار تھا، اس لیے سب سو رہے تھے۔ برہان دی گریٹ دبے پاؤں اپنے بستر سے اٹھا کہ اصفر جاگ نہ جائے، ان کا مشترکہ کمرہ تھا۔ برہان سیدھا باتھ روم گیا اور ڈرار میں سے کموڈ برش اٹھایا اور واپس روم میں اپنے شغیر پر نظریں جمائے بیڈ کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں مانو بلہ محو استراحت تھا، جس کی خوبصورت سے مگر بڑے من پر شرما دینے والی ہلکی سی مسکان سجی تھی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ برہان کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اصفر کے پاس پہنچ کر برہان نے برش اٹھایا اور اس کی گردن پر آہستہ آہستہ پھیرنے لگا۔ دوسرا ہاتھ اس نے اپنے منہ پر رکھا اور اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے، جبکہ دوسری طرف مانو بلہ اپنی خوبصورت نازک سی گردن بقول اصفر کے پر کسی حسین لڑکی کے بال محسوس کر رہا تھا اور اپنی مسکراہٹ پر احسان کرتے ہوئے اسے اور پھیلا رہا تھا۔ ہائے جانِ اصفر، یہ کیا کر رہی ہو؟ اوہ اللہ نہ کرو، شکیرہ جان گدگدی ہو رہی ہے۔ بڑی مشکل سے مانو بلہ نیند میں بول رہا تھا، جبکہ برہان کا تو اپنے آخری بوائلنگ پوائنٹ پر ابلتے ہوئے کہہ روکنے کے ناکام لگ رہے تھے۔ شکیرہ بیبی، ہائے جانو، اپنی بیبی کو جان لوگی کیا؟ اور بس پھر کیا تھا؟ برہان کا ضبط جواب دے گیا اور پھٹا ڈول بقول اصفر کے، اور یہ پھر
یہ پھر اب پانی مانو بلے کے حسین خواب پہ مجدور کے منہ پھاڑ پھاڑ کے ڈنٹونی کے اشتہار بن رہا ہے۔ اسفر نے اپنے دیدے پھاڑ کر برہان کو گھور کے دیکھا، جس کا خوبصورت چہرہ ہنس ہنس کے لال ہو چکا تھا۔ شکیرہ کو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو قابو کرتے ہوئے برہان نے اس سے پوچھا، جبکہ اسفر یہ سن کر تو ایسا شرمایا تھا کہ مانو اس کے سامنے برہان نہیں بکلم خود شکیرہ پہ بھی کھڑی ہوں۔ اور یہ دیکھ کر تو برہان کے پھر سے کہکہے ابل پڑے۔ اسفر حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، ہاں تمہیں جیلسی فیل ہو رہی ہے نا کہ شکیرہ بیبی نے تجھے شرف نہیں بخشا؟ اپنی ہوائی کالر کھڑی کرتے ہوئے اسفر نے غرورانہ انداز میں کہا۔ اچھا، کیا تجھے پھر سے شکیرہ کا شرف حاصل کرنا ہے اسفر؟ نہایت ہی پیار سے برہان نے اسفر سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اسفر الجھا۔ مطلب برہان نے اپنی کمر کے پیچھے سے برش نکالا اور پھر سے اس کی گردن پر پھیرنے لگا۔ اس طرح اسے پھر سے گدگدی ہوئی اور وہ ہنسنے لگا۔ اور پھر جب برہان دی گریٹ کا کارنامہ سمجھ آیا تو کمینے انسان، تو نے مجھے گندے برش سے یک تو رک برہان، تجھے تو میں بھی بتاتا ہوں۔ اسفر برہان کو پکڑنے کے لیے اٹھا ہوا، جبکہ برہان تو نیچے بھاگ چکا تھا۔ نیچے ڈائننگ ہال سے منسلک کچن میں تمام خواتین ناشتہ بنا رہی تھیں اور ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ ارے رک جاؤ برہان، حورم بیگم نے کام میں مصروف ہوتے ہوئے برہان سے کہا۔ ارے چاچی، میں تو رک جاؤں، پہلے اس چپڑ گلے کو تو کسی طرح رکوائیں، برہان نے اسفر سے بچتے ہوئے کہا۔ اسفر کے ہاتھ میں وہی برش تھا کہ اب تو بدلہ لے کر ہی رہنا ہے۔ کیا کہا تو نے؟ رک، تجھے تو میں بتاتا ہوں ابھی۔ بچاؤ مجھے۔